رسول اللہ کو جو جانی تکلیفیں دی گئی، کلام کے ذریعے تکلیف دی گئی، مالی تکلیف دی گئی، وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایثار اور وہ قربانی دیکھیے. ایسی قربانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورا مال مکہ شریف میں چھوڑ دیا. مکہ شریف میں چھوڑ دیا. اس وقت آپ کے پاس 5000 دینار تھے. کتنے؟ 5000 دینار. آج کے حساب سے کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، اربوں روپیہ کے تعداد میں ہوتا ہے کاؤنٹنگ کریں گے تو. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ شریف میں سارے مال کو چھوڑ دیا اور وہ سارے ارقام، سارے رقمیں چھوڑ دیں. مصطفیٰ کے ساتھ وہ صحبت اختیار کر لی اور ہے نا گھوڑوں کو تیار کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. وہیں پر دشمنان اسلام کفار و مشرکین کیا کر رہے تھے؟ میٹنگ کر رہے تھے. آج میٹنگ کرنا ہے، ہم نے محمد کو بہت تکلیفیں دی ہیں لیکن کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا ہے، کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا، کوئی ایسا نتیجہ نہیں ملا جس سے صحابہ کرام کو اور نبی کے ماننے والوں کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے. اخیر تک وہ لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کا وہ پلان کرنا ہے، رسول اللہ کو قتل کرنے کا وہ منصوبہ بندی کرنی ہے. آئیے دیکھیے وہ سب کفار جو مشرکین تھے، ہے نا، ابو جہل اور عتبہ شیبہ جتنے لوگ تھے سب دار الندوہ میں جمع ہو جاتے ہیں. دار الندوہ میں جمع ہونے کے بعد کہنے لگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو اتنا زیادہ سب کیا، کچھ تو کام آ نہیں رہا ہے، اب کریں تو کیا کریں. دل میں بغض ہے نا، عداوت رسول، نہایت درجے کی عداوت تھی ان کے دلوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو قید کر دیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو یہاں سے دربدر کر دیا جائے، اس ملک سے باہر کر دیا جائے. وہیں ابو جہل جو رئیس المشرکین اور رئیس الفرائنہ تھا، فرعون تھا اس وقت کا، ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، سب سے بہتر مشورہ میرے پاس ہے، سب سے بہتر رائے میرے پاس ہے. ابو جہل کہتا ہے بہتر رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے جتنے قبائل موجود ہیں، ہر قبیلے سے لوگوں کو ایک ایک شخص کو جمع کیا جائے، ایک ایک شخص کو بلایا جائے، جوان ہو، اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے، اس کے ہاتھ میں نیزے دے دیے جائیں. اس کے ہاتھ میں تلوار دینے کے بعد سارے قبیلوں میں سے ایک ایک شخص کو جمع کر دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر میں چلے جائیں، سونے کی حالت میں ہو، اس حالت میں جا کر کے حضور کا قتل کر دینا، معاذ اللہ رب العالمین. آئیے دیکھیے ایسا ہی ہوتا ہے. اس جاہل ابو جہل بلکہ جہال تھا وہ، اس کی یہ رائے قبول ہوئی. تمام قبیلے کے لوگوں میں سے 10 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، تقریباً 10 یا 12 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. رات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مبارک وہ رات ہوتی، کیا وہ مبارک گھڑی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا. کہہ دیں سبحان اللہ. منصوبہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رات گزارنے سے منع فرمایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ یہاں رات نہ گزاریں. حضرت علی کو وہاں سلا دیا گیا. حضرت علی نے وہ مصطفیٰ کی چادر مبارک اپنے بدن میں رکھی اور اسے اوڑھ کر کے بستر مصطفیٰ میں سو گئے. سونے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ 10 لوگ جب اندر آ جاتے ہیں، قریب وقت ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ دروازے پر پہنچ چکے ہیں، رات میں تلوار لے کر کے پہنچ گئے ہیں. رسول اللہ کو قتل کرنے کا یہ منصوبہ تھا، پلان تھا کہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی علم تھا اور یہ آنے والے وقت کا علم تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ پہنچ چکے ہیں. آئیے دیکھیے یاسین میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہے نا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی اٹھائی، مٹی کچھ لینے کے بعد ان کے اوپر ایسے چھڑک دیا. ان 10 کی آنکھیں ایسی ہو گئی کہ وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے اور ان کے سامنے سے رسول اللہ گزر گئے اور انہیں ان کا علم بھی نہیں ہوا.
یہ جان لیجئے کہ رسول اللہ جس مٹی کو اٹھا لیں اس میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ جو چاہے وہ مٹی کر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ان کے چہرے آنکھوں پر ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،